تو یہاں سے در حقیقت وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ فرقان کی، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو گویا کہ پہلی منزل اور دوسری منزل پر ہتھیار قرآن ہے، دونوں پر. اور نمبر دو یہ کہ ان دونوں منزلوں پر کسی منظم جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. یہ کام انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں. ایک شخص خود اپنے نفس سے، ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس کے خلاف تو جہاد اور اپنے شیطان کے خلاف جہاد تو خود ہی کرنا پڑے گا. کوئی جماعت جو ہے اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی ایک شخص سے داعی بن کر کھڑا رہے 950 برس تک دعوت دیتا رہے، نہیں کوئی ساتھی آئے کوئی اگلا قدم نہیں اٹھا، نہیں صحیح. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال. تو یہ کام انفرادی بھی ہو سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ پہلی منزل پر اگر صحبت نصیب ہو جائے کچھ ایسے لوگوں کی جو اسی کچاکش میں خود بھی لگے ہوئے، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو. وہ صادقین کون ہیں؟ وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15، اولئک هم الصادقون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. کونوا مع الصادقین، ایسے سچوں کی، ایسے صادقین کی تلاش کرو، ان کی صحبت حاصل کرو، ان کے ساتھ رہو. اس سے یقیناً خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ صحبت جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، تو یہ اس میں مفید ہے. لیکن لازم نہیں ہے کہ کوئی جماعت منظم کوئی جماعت ہو. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا جہاد انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے. شاہ ولی اللہ نے خالص انفرادی طور پر کیا، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی انجمن تھی، نہ کوئی اور کوئی درسگاہ، کوئی دارالعلوم، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ کہ اگر اس معاملے میں کوئی انسٹیٹیوشنز ہو، کوئی ایسوسیشنز ہو، کوئی انجمنیں بنے، کوئی درسگاہیں بن جائیں، کوئی جو ہے ریسرچ کے ادارے وجود میں آ جائیں، تو یہ یقیناً مفید ہوگا. اور اسی حد تک جو ہے ضرورت ہے اس کام کے لیے. تو آپ کی اشاعت جو ہے دارالاشاعت ہو، آپ کے ایسے ادارے ہوں کہ جو پوری دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن حکیم اور اس کے کچھ جو ہے کم سے کم یہ کہ ایکسپلینیٹری نوٹس جو ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں منتقل کر رہے ہوں، اس کے لیے ادارہ بنا ہوا ہو. تو ادارے ہوں یا انسٹیٹیوشنز ہوں، انجمنیں ہوں، یہ بھی کفایت کر جائیں گے. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله